اس طریقے کی شادی نہ کریں کہ والدین ناراض ہیں اور جبراً شادی کر لیا. حد یہاں تک ہے کہ والدین نے اگر منع کیا تو وہ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, کورٹ میرج کر لیتے ہیں. اللہ جانے بہت سے لوگ تو ایسی بھی ہوتے ہیں, خالی کورٹ میرج کر لیا, نکاح بھی نہیں کیا, اور وہ اپنے جو ہے ساتھ میں رہ رہے ہیں. جب تک کہ نکاح نہیں ہوگا وہ کورٹ میرج ایک نہیں 1000 بار کر لو مگر وہ تیری بیوی نہیں ہو سکتی شریعت کی نظر میں, وہ حرام کاری ہے. اگر آپ اس حرام کاری سے باز نہیں آئے تو کل تمہاری اولادیں بھی تمہارے منہ پہ یہی تماچا ماریں گی, تم سے بڑھ کر وہ کام کریں گی. جن والدین نے تمہاری پیدائش سے لے کے تمہیں جوان کر دیا, تمہیں سینچا, باپ نے پورا دن محنت کر کے پیشانی کا پسینہ ایڑی تک بہا دیا تجھے پروان چڑھانے کے خاطر. تیری ماں نے سردی کی راتوں میں گیلے بستر پہ خود سو کے تجھے سوکھے بستر پیش کر دیے. جو ماں خود بھوکا رہ کر تجھے بھوکا نہ رہنے دیا. جب تو روتا تھا تو اپنی چھاتی سے اپنا خون دودھ کی شکل میں تجھے پلاتی تھی. تیرا باپ دن بھر کی محنت مشقت کر کے رات کو آتا تھا, میرے بیٹے کی چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, میری بیٹی کی چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. تیری خوشیوں کے خاطر نے کسی کی مزدوری نہیں چھوڑی, تیرے باپ نے کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں چھوڑا محنت و مشقت کا جو کر نہیں لیا تاکہ تیرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. تیرے باپ نے جو کچھ کیا وہ تیرے لیے بنایا, میری اولاد چاہ کے میرے بعد میں سکون سے رہ سکے. لیکن تو کیا اتنا سکون بھی نہیں دے سکتے کہ جب شادی کا موقع آیا تو اپنے والدین کو بھی اپنی شادیوں میں شامل کر لو؟ تم اپنی مرضی سے شادی کرتے ہو اور پھر اگر ان کی ناراضگی ہو تو آپ کہتے ہو تم جاؤ بھاڑ میں, تم جہاں چاہو چلے جاؤ, ہم شادیاں وہیں کریں گے. اور پھر اگر وہ اس پر سختی کریں تو پھر بھاگ کر شادی کر لیتے ہو. او بھاگ کر شادیاں کرنے والوں, قیامت میں کیا جواب دو گے جب تمہارے والدین دامن پکڑ کے کھڑے ہوں گے اس رب کی بارگاہ میں, عرض کریں گے مولا ان کے خاطر ہم نے اپنا دکھ سکھ سب کچھ قربان کر دیا تھا, راتوں کی نیند ہم نے انہیں پروان چڑھانے کی خاطر قربان کر دی تھی, اپنا دنوں کا سکون ہم نے قربان کر دیا تھا, لیکن ایک شادی کی خوشی میں بھی ہمیں یہ شامل نہ کر پائے. اس وقت رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ان والدین کے بڑے حقوق ہیں تمہارے سروں پر. ان کا جب سایہ اٹھ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر سے کون سی قیمتی چیز چلی گئی ہے. جب شادیاں کرو تو ان کی رضامندی بھی اس میں شامل کر لو, اس لیے کہ وہ شادی تیری شادی نہیں ہو سکتی, خوشیاں نہیں مل سکتی اس شادی میں. اگر والدین کو ناراض کر کے تو نے بھاگ کر کے شادی کی تو وہ شادی تیری گھر میں رحمت کے پھول نہیں لائے گی. پھر تھوڑے دن کے بعد میں لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے, طلاق پہ نوبت آئے گی, تیری زندگی جہنم بن جائے گی. اور تیری جو اولاد پیدا ہوگی وہ تیری فرما بردار نہیں ہوگی, وہ نافرمان ہوگی. اس لیے کہ آج تو نے اپنے والدین کا دل دکھا کر کے شادی کی ہے, کل تیری اولاد تجھ سے زیادہ تیرا دل دکھائے گی. جتنا تو نے اپنے والدین کا دل نہیں دکھایا اس سے زیادہ تیری اولاد تیرا دل دکھائے گی. تو بھاگ کے شادیاں کرنے والوں کان کھول کے سنو, تم اس طریقے سے اب جوان ہو گئے, تم خود مختار ہو گئے, بھاگ کر شادیاں تو کر سکتے ہو مگر زندگی میں سکون نہ پاؤ گے والدین کو ناراض کر کے. والدین کی شیتل چھایا میں آ جاؤ, ان کی رضامندی سے شادیاں کرو, اور پھر شادیاں کرنے کے بعد میں آپ والدین کی خوشیاں حاصل کرو. اللہ تمہاری گود کو اپنی رحمتوں کے پھول سے بھر دے گا. ہاں یہ والدین کو بھی چاہیے کہ جب وہ شادی کریں, کہیں رشتہ طے کریں تو اپنے بچوں سے بھی پوچھ لیں, لڑکے سے نہیں لڑکی سے بھی پوچھ لیں کہ بیٹی میں تیری فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں فلاں لڑکے سے, کہ بیٹی تیری رضامندی ہے؟ اگر بچوں کی رضامندی ہو تو والدین اس بات کو آگے بڑھائیں. وہ بھی اس چیز کا خیال کریں کہ اگر بچوں کی ناراضگی ہو اور وہ منع کریں بیٹی یا بیٹا کہ ہم فلاں جگہ رشتہ نہیں کریں گے, تو والدین کو بھی چاہیے اس کی رعایت کریں اور اس پر سختی نہ برتیں کہ نہیں مجھے وہی کرنا ہے. پھر وہ اپنے بچوں کی بھی رضامندی لیں اور ان کی بھی رعایت کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی خوشنودی اور ان کی رضامندی کہاں رشتہ کرنے میں ہے. والدین کو بھی چاہیے اس کا خاص خیال رکھیں. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے ایک سمجھدار لڑکے کی کہ وہ کہیں پر پیار کر بیٹھا, محبت کر بیٹھا, والدین کی رضامندی نہیں تھی کہ وہاں وہ شادی کرے, لیکن نہیں مانا, ضد پر اڑ گیا مجھے وہیں شادی کرنا ہے. لڑکی کے گھر والے لڑکے کے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ یہ دونوں شادی کریں, لیکن وہ اپنے والدین کو ناراض کر کے ان کی ناراضگی مول لے کر اور ان کو بنا بتائے وہ لڑکا اس لڑکی کے گھر پہنچ گیا اس کو فرار کرنے کے لیے. اور لڑکے نے رات کے عالم میں اس لڑکی کو اس کے گھر سے فرار کیا, جس کو ہم عام زبان میں بھگانا کہتے ہیں.
یعنی وہ لڑکی کو بھگانے کے لیے اس کے گھر پہنچ گیا کہ تیرے ماں باپ راضی نہیں، میرے ماں باپ راضی نہیں، لیکن ہمیں شادی تو کرنا ہے، چاہے بھاگ کر کریں۔ لڑکی کے گھر سے کچھ کپڑے لیا، لڑکی کو لیا، اور اس کے پاس کوئی سواری کا انتظام نہ تھا۔ لڑکی کے گھر میں ایک گھوڑی بندھی تھی جو نسلوں سے اس کے گھر پلتی چلی آ رہی تھی، یعنی اس کی ماں اور اس کی نانی بھی اسی گھر میں پلی بڑی تھی۔ اس گھوڑی کو لڑکا دیکھ کے بولا اس کو کھول کے تیرے گھر سے لے چلیں، اس کی پیٹھ پہ دونوں سوار ہو کر کے ہم فرار ہو جاتے ہیں کہیں۔ لڑکی کی بات سمجھ میں آ گئی، لڑکے نے اس کے گھر سے اس گھوڑی کو بھی کھولا اور دونوں اس کی پیٹھ پر سوار ہوئے، لڑکا اور لڑکی، اور گھر سے فرار ہو جاتے ہیں۔ فرار ہو کر کہیں جاتے تھے، دور جا کر دنیا بسائیں گے، کہیں دور جا کر شادی کر کے رہ لیں گے والدین کو چھوڑ کر کے، جن والدین نے پوری زندگی تمہاری خوشیوں کے خاطر قربان کر دی۔ جب تم جوان ہوئے تو پھر آپ انہیں چھوڑنے کا سوچ بھی کیسے لیتے ہو کہ ہم اپنی دنیا الگ بسائیں گے؟ ان والدین نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ تجھے چھوڑ کے وہ اپنی دنیا کہیں الگ بسائے گا، نہیں سوچا تھا نا، لیکن تو کیسے سوچ لیتا ہے جوان ہو کر کے کہ میں کہیں اپنی دنیا الگ بساؤں گا؟ جب چلا راستے میں ایک دریا پڑا، ندی پڑی، اس گھوڑی کی پیٹھ پہ سوار ہو کے لڑکا اور لڑکی دونوں دریا عبور کر رہے تھے، دریا پار کر رہے تھے، بیچ دریا میں گھوڑی بیٹھ گئی۔ لڑکے نے اٹھانا چاہا لیکن نہیں اٹھتی، وہ پانی میں بیٹھی ہے۔ لڑکی بولی اٹھتی کیوں نہیں؟ لڑکا بولا یہ اٹھتی کیوں نہیں؟ لڑکی بولی یہ اٹھے گی بھی نہیں، اب تجھے اور مجھے اس کی پیٹھ سے اٹھ کر پیدل ہی دریا پار کرنا ہوگا۔ لڑکا بولا کس لیے؟ کہا اس کی یہ نسلی عادت ہے، اس کی ماں بھی دریا میں بیٹھ جاتی تھی، اس کی نانی بھی دریا میں بیٹھ جاتی تھی۔ لڑکے نے اتنا سنا، یہ نسلی عادت ہے جو اس کے اندر سرایت کر گئی ہے اور اس کے اندر سے یہ عادت نہیں جائے گی۔ لڑکا اٹھا اور اٹھنے کے بعد لڑکی سے بولا اب میں تجھے بھگا کر نہیں لے کے جاؤں گا، اب تیرے ساتھ شادی نہیں کروں گا، اب تو اپنے گھر واپس چلی جا، تیرا راستہ ادھر ہے، میرا راستہ ادھر ہے۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی دامن پکڑ کے مجھ سے کون سی خطا ہو گئی؟ میں نے تو گھوڑی کی عادت کے بارے میں بتا دیا، اس کی خصلت کے بارے میں بتا دیا، آپ نے جدا ہونے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ آپ نے تو قسمیں کھائی تھی ساتھ نبھانے کی، آپ نے تو قسمیں کھائی تھی ایک نئی دنیا بسانے کی۔ لڑکے نے کہا میں نے قسمیں ضرور کھائی تھی ساتھ نبھانے کی، میں نے قسمیں ضرور کھائی تھی ایک نئی دنیا بسانے کی، مگر سن میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میری آنکھوں سے وہ چشمہ ہٹ گیا جو لگا ہوا تھا۔ لڑکی بولی کون سا چشمہ؟ بولا سن، جب ایک جانور کی نسلی عادت نہیں جاتی تو آج تو بھاگ کر شادی کر رہی ہے، کل کو اللہ نے اگر مجھے بیٹی دی تو میری بیٹی بھی بھاگ کر شادی کرے گی، پھر میری پوتی بھی بھاگ کر شادی کرے گی۔ جب ایک جانور کی نسلی عادت نہیں جاتی تو پھر انسانوں کی نسلی عادت کہاں سے چلی جائے گی؟ میں نہیں چاہتا کہ میں نے تو اپنے والدین کو ٹھکرایا ہے، انہیں چھوڑ کر کے میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کل میری اولاد بھی مجھے ٹھکرا کے مجھے چھوڑ کے شادی کرنے کا فیصلہ کرے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ میں نے اس جانور سے سیکھ لے لی ہے، مجھے اس جانور سے سبق مل گیا ہے کہ جب جانوروں کی نسلی عادت نہیں جاتی تو پھر انسانوں کی کیسے جائے گی؟ جب آج ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، بھاگ کے شادی کر رہے ہیں، تو ہماری نسلیں بھی یہی کریں گی۔ اور چور بھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد چور بنے، ڈکیت بھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد ڈکیت بنے، قاتل بھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد قاتل بنے۔ ہر برا آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی بنے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں اچھی بنے تو اپنے والدین کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، شادیوں کی خوشیوں میں انہیں شامل کرو، ان کی بھی رضامندیوں سے شادی کرو، یہ بھاگ کے شادی کرنا بند کرو۔ تم اپنے والدین کو راضی کرو گے، کل تمہاری آنے والی اولادیں، آنے والی نسلیں تمہیں راضی کریں گی، تمہاری خدمت